اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی خوفناک مخلوق جب وہ اس روئے زمین پر نکلے گی تو سب کچھ کھا جائے گی۔ کوئی انسان، الغرض چرند پرند حیوانات، کوئی بھی چیز اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گی۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد روئی زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ یہ مخلوق اتنی خوفناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کھانے کے باوجود بھی ان کی بھوک نہ مٹے گی۔ زمین کے ہر جاندار اور بے جان چیزوں کو کھانے کے بعد یہ قوم آسمان والوں کو بھی کھانے کا ارادہ کرے گی۔ پیارے دوستو، اس طرح کی خوفناک مخلوق کے بارے میں آپ نے قصے کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی ایسی مخلوق پائی جاتی ہیں کہ وہ اتنی خطرناک ہو کر روئی زمین پر رہنے والے ہر چیز کو کھا جائے؟ اگر نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جو حقیقت میں پائی جاتی ہیں اور اس کا وجود بھی موجود ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ مخلوق ہماری اس دنیا کے اندر موجود ہیں اور قید ہیں۔ جس مخلوق کے بارے میں آج ہم ذکر کرنے والے ہیں، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ لوگ کون ہیں اور یہ مخلوق کہاں پر قید ہیں؟ اور جب یہ مخلوق قید سے آزاد ہوگی تو دنیا کے اندر کس طرح تباہی مچائے گی؟ اس مخلوق کی شکل و صورت کیسی ہوگی اور یہ لوگ تعداد میں کتنی ہوں گے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوفناک مخلوق کو قید کیوں کر دیا ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ دنیا جس طرح تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، در حقیقت یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور وہ وقت بہت قریب ہیں جب اس دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے اور بالآخر اس خوبصورت دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا کی خوفناک تباہی کے اندر ایک بہت بڑا کردار اس قوم کا بھی ہوگا جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ اور دوستو، یاجوج ماجوج ایک ایسا گروہ ہے جس کے متعلق ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ گروہ کہاں پر قید ہیں اور یہ گروہ کب آزاد ہوگا، اور اس خونی گروہ کی تعداد کتنی ہے اور اس گروہ کے لوگ کتنے وحشتناک ہیں۔ جب یہ دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے تو کس طرح روئی زمین پر تباہی اور بربادی پھیلائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلے، یاجوج ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگی اور یہ مخلوق دنیا کو ختم کر دے گی۔ پیارے دوستو، یہ قوم دنیا کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوگی، اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگائے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنتی حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے، اور اسی دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سرخ ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، ہلاک ہو گئے عرب والے اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے حلقہ بنا کر ارشاد فرمایا، آج یاجوج ماجوج کی قوم کی دیوار اتنی کھل چکی ہیں۔ اور دوستو، یاجوج ماجوج کی قوم کی حقیقت کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں اور کس کی نسل میں سے ہوں گے، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج دو مرد ہیں جو حضرت یافس ابن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ انہیں یاجوج ماجوج اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور جسامت کے اندر بہت سخت ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج قوم کے ہوں گے،
اور ایک حصہ باقی تمام مخلوقات کا ہوگا۔ اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں کتنے زیادہ ہوں گے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی قوم کیسی ہوگی، ان کی شکل و صورت اور حیت کیسی ہوگی۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ بہت زیادہ لمبا ہوگا، اور یہ گروہ حشرات الارض یعنی سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کی قوم کی نسل ایک سال میں جتنا بڑھتی ہے اتنا کوئی بھی مخلوق نہیں بڑھتی۔ یہ قوم ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتی ہیں اور کتوں کی طرح بولتی ہیں۔ اس خوفناک مخلوق کے اندر بعض لوگوں کے سینگ اور لمبے لمبے دانت ہیں جو کچا گوشت کھاتے ہیں۔ عزیز ناظرین، یاجوج ماجوج مخلوق کے 40 گروہ ہیں جن کی خلقت اور شکل صورت ایک دوسرے سے نہیں ملتی، اور 40 گروہوں میں سے ہر گروہ کا بادشاہ اور زبان علیحدہ علیحدہ ہے۔ ان لوگوں کا زیادہ تر کھانا پینا شکار ہوتا ہے، اور یہ قوم اتنی خطرناک ہے کہ بھوک لگنے پر ایک دوسرے کو بھی کھا جاتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یاجوج ایک گروہ ہیں اور ماجوج 4 گروہ ہیں۔ ان کے ہر گروہ کے اندر 4 لاکھ افراد ہیں، اور اس قوم کا ہر شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک 1000 بچے پیدا نہ کر لے۔ یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو 4 ساڑھے 4 گز لمبا اور 4 گز چوڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جن کا قد صرف ایک بالش کے برابر ہے، اور ان کے چاند جیسے پنجے ہیں اور درندوں جیسے دانت ہیں۔ ان کے بال لمبے لمبے ہیں جو ان کو گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں۔ اس گروہ کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان میں سردی اور دوسرے کان میں گرمی بسر کرتے ہیں۔ اور یاجوج ماجوج قوم کا ایک ایسا گروہ بھی ہے جو سوتے وقت ایک کان کو نیچے بچا لیتا ہے اور دوسرے کان کو اوڑھ لیتا ہے۔ اور یہ قوم اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس قوم کا کوئی فرد مر جائے تو یہ قوم خود ہی اس کو کھا جاتے ہیں۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شب اسرا کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج قوم کے پاس بھیجا۔ میں نے اس قوم کو اسلام کی تبلیغ کی، لیکن اس قوم نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ قوم دوزخی لوگوں اور شیطانوں کے ہمراہ جہنم میں جائے گی۔ تو اس خوفناک مخلوق کو ہزاروں سال پہلے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ یہ قوم آج تک اس دیوار کے پیچھے قید ہیں، اور ایک مقررہ وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزاد کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج قوم کے دیوار کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم روزانہ اس دیوار کو کھولتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دیوار کو لے کے قریب آ جاتے ہیں تو اس قوم کا سردار اپنی قوم سے کہتا ہے کہ آؤ اب واپس چلے، کل دیوار کو توڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو پھر اس طرح بنا دیتا ہے جس طرح وہ دیوار پہلے تھا، یہاں تک کہ جب اس قوم کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو لوگوں پر بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا، اس وقت یاجوج ماجوج قوم کا سردار اپنی قوم سے کہے گا واپس چلے، انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ یعنی وہ اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ استثناء کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جب یہ لوگ اس دیوار کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے تو اس دیوار کو اسی طرح پائیں گے جس طرح اس دیوار کو چھوڑ کر گئے تھے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دیوار کو توڑ دیں گے اور لوگوں پر نکل آئیں گے، اور یہ لوگ روئے زمین کا سارا پانی پی جائیں گے۔ یہ قوم آسمان والوں کو قتل کرنے کے ارادے سے آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو تیر خون آلود ہو کر واپس لوٹیں گے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے ہم نے زمین والوں پر قہر نازل کر دیا اور آسمانوں پر غالب آ گئے۔ یاجوج ماجوج قوم کا خروج اس وقت ہوگا جب قرب قیامت مسلمان کو ہی دور پر جا چکے ہوں گے۔ یہ لوگ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے، جب ان کی پہلی جماعت بحر طبریہ سے گزرے گی تو اس بحریہ کا سارا پانی پی جائے گی،
اور جب اس کی دوسری جماعت اس مقام پر آئے گی تو اس مقام پر یہ کہے گی کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم دنیا کے اندر فساد پھیلائے گی اور قتل وغارت شروع کر دے گی۔ جب یہ لوگ روئے زمین پر رہنے والے ہر جاندار، چرند پرند، الغرض ہر چیز کو قتل کر دیں گے اور وہ روئے زمین پر فساد برپا کر چکے ہوں گے، تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا اور اب آسمان والوں کو قتل کریں گے۔ یہ قوم یہ کہتے ہوئے آسمان کی طرف اپنے تیروں کو پھینک دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ تیر خون آلود ہو کر واپس ان کی طرف لوٹیں گے۔ یہ قوم ان خون آلودہ تیروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اسی دوران یہ لوگ اپنی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑی پر ظہور پذیر ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کی گردنوں میں ایک خاص قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا۔ اس وقت یاجوج ماجوج کے تمام گروہ ایک دم سے سب کے سب مر جائیں گے۔ اس قوم کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے نیچے تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ منظر دیکھیں گے کہ تمام کی تمام روئے زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بری پڑی ہیں اور روئے زمین پر ایک بالش جگہ خالی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار پھر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجیں گے اور وہ پرندے یاجوج ماجوج قوم کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہاں پر پھینک آئیں گے۔ یاجوج ماجوج قوم کی جنگی طیاروں کو مسلمان 7 سال تک استعمال کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا اور وہ بارش زمین کو ہموار کر دے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج قوم کا خاتمہ فرمائے گا اور یاجوج ماجوج قیامت کی سب سے خوفناک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے تمام فتنوں سے ہمیں بچائے اور ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے، ان کی محبت کے اندر قیامت کے دن ہمیں اٹھائے۔ آمین ثم آمین۔